بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح تہذیب کا 7واں باب ہے فصل فی التصدیقات، سبق نمبر 16 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم ضرورت اور دوام کی دو قسمیں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وقت تقید العامتان والوقتیتان المطلقتان باللا دوام الذاتی فتسمى المشروطۃ الخاصۃ والعرفیۃ الخاصۃ والوقتیۃ والمنتشرۃ۔ العامتان ای المشروطۃ العامۃ والعرفیۃ العامۃ والوقتیتان ای الوقتیۃ المطلقۃ والمنتشرۃ المطلقۃ باللا دوام الذاتی۔ ومعنى لا دوام الذاتی ان هذه النسبة المذکورة في القضیة لیست دائمة ما دام ذات الموضوع موجودة فیکون نقیضها واقعا البتة في زمان من الازمنة الثلاثة فیکون اشارة الى قضیة مطلقة عامة مخالفة للاصل في الكيف وموافقة في الكم فافهم۔ المشروطة الخاصة هي المشروطة العامة المقيدة باللا دوام الذاتی نحو كل كاتب متحرك الاعصاب بضرورة ما دام كاتبا لا دائما اي لا شيء من الكاتب بمتحرك الاعصاب بالفعل۔ العرفیۃ الخاصۃ هی العرفیۃ العامۃ المقیدۃ باللا دوام الذاتی كقولنا بدوام لا شيء من الكاتب بساکن الاعصاب ما دام کاتبا لا دائما ای کل کاتب ساکن الاعصاب بالفعل۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور عامہ کے دونوں قضیے اور وقتیہ کے دونوں قضیے، وقتیہ مطلقہ کے دونوں قضیے، ان کو مقید کیا جاتا ہے لا دوام ذاتی کے ساتھ۔ نام رکھا جاتا ہے مشروطہ خاصہ، عرفیہ خاصہ، وقتیہ اور منتشرہ۔ عامہ کے دونوں قضیے یعنی مشروطہ عامہ اور عرفیہ عامہ۔ وقتیہ کے دونوں قضیے یعنی وقتیہ مطلقہ اور منتشرہ مطلقہ۔ لا دوام ذاتی کے ساتھ مقید کیا جاتا ہے۔ معنی لا دوام ذاتی کا یہ ہے کہ یہ نسبت جو ذکر کی گئی ہے قضیے میں یہ دائمی نہیں ہے جب تک ذات موضوع موجود ہے، لہذا اس کی نقیض واقع ہوگی یقینی طور پر تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں۔ تو یہ اشارہ ہوگا مطلقہ عامہ قضیے کی طرف جو کہ اصل قضیے کے مخالف ہوگا کیف میں اور موافق ہوگا کم میں۔ اس کو سمجھ لو۔ مشروطہ خاصہ یہ مشروطہ عامہ ہے جس کو لا دوام ذاتی کے ساتھ مقید کیا جائے، جیسے کل کاتب متحرک الاعصاب بضرورت ما دام کاتبا لا دائما ای لا شیء من الکاتب بمتحرک الاعصاب بالفعل۔ عرفیہ خاصہ یہ عرفیہ عامہ ہی ہے جو کہ مقید ہوتا ہے لا دوام ذاتی کے ساتھ، جیسے کہ ہمارا قول بدوام لا شیء من الکاتب بساکن الاعصاب ما دام کاتبا لا دائما ای کل کاتب ساکن الاعصاب بالفعل۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ قضائے مرکبہ کے بارے میں بات چل رہی ہے۔ میں آپ کو قضیہ مرکبہ کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ یہ اس میں دو قضیوں سے مرکب ہوتا ہے۔ ایک قضیہ عبارت کے اندر صراحتاً مذکور ہوتا ہے، جو دوسرا قضیہ ہے وہ مذکور نہیں ہوتا بلکہ اس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ اس کی طرف جو اشارہ کیا جاتا ہے یا تو پھر لا دائمن سے اشارہ ہوگا یا پھر لا بالضرورت سے اشارہ ہوگا یا پھر امکان خاص کے ذریعے سے اشارہ کیا جائے گا۔ بلکہ امکان خاص میں آپ کو ساری تفصیل بتا چکا ہوں کہ وہ ایک ہی قضیہ ہوتا ہے جسے دو قضیہ یعنی مرکب قضیہ کی طرف، پورے قضیہ کی طرف اشارہ ہوتا ہے، جبکہ جو لا دائمہ ہے یا لا بالضرورت ہے اس سے صرف دوسرے قضیے کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ یہ ساری بات گزشتہ سبق میں ہو چکی ہے۔ اب چونکہ یہاں پہ لا دائمہ اور لا بالضرورت یہ لفظ آگے ہیں تو میں نے ضروری سمجھا ہے کہ اس کو ہم پہلے تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں کہ لا دائمہ کا کیا مطلب ہے، لا بالضرورت کا کیا مطلب ہے، ان کی اقسام کیا ہیں۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم نے بنیادی طور پہ دو چیزیں سمجھنی ہیں۔ ایک یہ سمجھنی ہے کہ جو لا بالضرورت ہے اس میں جو ضرورت ہے اس کا کیا مطلب ہے، اور اسی طریقے سے اس کا برعکس لا بالضرورت کیا ہے، پھر لا بالضرورت کی دو قسمیں کون سی ہیں، اسی طریقے سے دوام اس کا کیا مطلب ہے، اور اس کا جو برعکس ہے لا دوام اس کا کیا مطلب ہے، ان کی جو دو قسمیں ہیں وہ کون سی ہیں، ان کی مثالیں ہیں وہ کون سی مثالیں ہیں۔ تو آج کے سبق کے اندر آپ یہ سمجھ لیں، کیونکہ جب آگے قضیہ مرکبہ کی ساری بات انشاءاللہ آگے چلے گی اس میں یہی والے الفاظ بار بار ریپیٹ ہوں گے، یا تو لا بالضرورت آئے گا یا پھر لا بالدوام آئے گا یا پھر لا بالدوام ذاتی آئے گا یا لا بالدوام وصفی آئے گا۔ تو لہذا ان کو اگر آپ اچھے طریقے سے پہلے سمجھ لیں گے تو آگے چل کے آگے پورے جو مرکبات کی بحث ہے اس کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو بات کر لیتے ہیں لا دوام کی اور لا بالضرورت کی۔ یہ جو لا دوام ہے نا، لا دوام کا مطلب ہے دوام نہ ہو۔ اسی طریقے سے لا بالضرورت ہے تو اس کا مطلب ہے ضرورت نہ ہو۔ تو پہلے دوام اور ضرورت کو سمجھ لیں۔ تو دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک ہے دوام ذاتی، دوسرا ہے دوام وصفی۔ اسی طریقے سے ایک ہے ضرورت ذاتی اور دوسرا ہے ضرورت وصفی۔ ساری تفصیل قضیہ مسیطہ کے اندر میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ دوام ذاتی کے اندر یہ ہوتا ہے کہ محمول کا اس بات موضوع کے لیے دائمی طور پر ہوتا ہے، اور ذاتی طور پر ہوتا ہے مطلب یہ کہ کسی وصف کے ساتھ یا کسی قید کے ساتھ مقید نہیں ہوتا۔ موجبہ میں اس طریقے سے سالبہ کے اندر جو نفی کی جاتی ہے وہ دائمی طور پر کی جاتی ہے بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی صفت کے ساتھ موصوف ہونے کی قید کے۔ یہ ہے دوام ذاتی۔ اس کی مثال کیا آئی تھی؟ کل فلک متحرک بدوامی۔ قدیم فلاسفہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر فلک یہ دائمی طور پر متحرک ہے۔ اب یہاں پر کسی قسم کی کوئی شرط نہیں ہے، جیسا کہ دوام وصفی کے اندر آپ کو اس کی مثال ملے گی۔ دوام وصفی کی مثال دیکھیں، کل کاتب متحرک الاعصاب بدوام ما دام کاتبا۔ ہر کاتب متحرک الاعصاب ہے، تحرک اعصاب کا حکم لگایا جا رہا ہے ہر کاتب کے لیے، محمول کا اثبات ہو رہا ہے موضوع کے ہر فرد کے لیے دائمی طور پر۔ لیکن یہاں پر ایک وصف کی قید ہے، ایک وصف کی شرط ہے ما دام کاتبا، جب تک کاتب وصف کتابت کے ساتھ موصوف ہے۔
تو دوام یہاں پر بھی ہے، دوام یہاں پر بھی ہے. فرق یہ ہے کہ یہ اوپر والا جو دوام ہے یہ دوام ذاتی ہے، اور جو نیچے والا دوام ہے یہ دوام ذاتی نہیں بلکہ دوام وصفی ہے. دوام ذاتی سے اشارہ ہوتا ہے دائمہ مطلقہ کی طرف، اور دوام وصفی سے اشارہ ہوتا ہے عرفی عامہ کی طرف، جیسا کہ میں آپ کو قضائے بسائط کے اندر بتا چکا ہوں. اسی طریقے سے ضرورت کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ضرورت ذاتی، دوسری ہے ضرورت وصفی. ضرورت میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ محمول کے اثبات موضوع کے لیے ضروری ہو موجبہ میں، اسی طریقے سے محمول کی نفی موضوع سے کی جائے ضروری اور لازمی طور پر سالبہ میں. اس کی بھی اسی طریقے سے دو قسمیں ہوں گی، ایک ہوگی ذاتی، دوسری ہوگی وصفی. ذاتی میں یہ ہے کہ وصف کی قید نہیں لگائی جائے گی، وصف کی شرط نہیں لگائی جائے گی، اور وصفی کے اندر وصف کی قید اور شرط لگائی جائے گی. جیسا کہ کل انسان حیوان بضرورتی، ہر انسان کے لیے حیوان ہونے کا ضروری طور پر حکم لگایا جا رہا ہے بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی صفت کے ساتھ موصوف ہونے کے، وصف عنوانی کی قید کے. جبکہ جو دوسری قسم ہے ضرورت وصفی کی، یہاں پر وصف عنوانی کی قید ہوتی ہے. جیسے ہر کاتب کے لیے تحرک سابق کا حکم لگایا جا رہا ہے محمول کے اثبات اور موضوع کے ہر حرف سے ضروری طور پر، جب تک وہ وصف کتابت کے ساتھ موصوف ہے. تو یہاں پر وصف عنوانی کی قید ہے. خلاصہ یہ نکلے گا دوام وصفی کے اندر بھی وصف عنوانی کی قید ہوتی ہے، ضرورت وصفی میں بھی وصف عنوانی کی قید ہوتی ہے، لیکن دوام ذاتی اور ضرورت ذاتی کے اندر وصف عنوانی کی قید نہیں ہوتی. دوام ذاتی میں کیفیت ہوگی دائمی یا کیفیت دوام، اور جو ضرورت ذاتی ہے اس کے اندر ہوگی کیفیت ضرورت. اسی طریقے سے ضرورت وصفی میں بھی کیفیت ہوگی ضرورت، اور دوام وصفی کے اندر بھی کیفیت ہوگی دوام. دوام ذاتی کا جو مفاد ہے وہ دائمہ مطلقہ ہے، دوام وصفی کا جو مفاد ہے وہ عرفیہ عامہ ہے. اسی طرح ضرورت ذاتی کا جو مفاد ہے وہ ضروریہ مطلقہ ہے، اور ضرورت وصفی کا جو مفاد ہے وہ ہے مشروطہ عامہ. ساری تفصیل آپ کو میں قضائے بسائط کے اندر بتا چکا ہوں. آج کے سبق کے اندر ہم نے یہ سمجھنا تھا کہ لا دوام اور لا ضرورت کی قسمیں، تو یہ اس وقت تک سمجھ نہیں آ سکتی تھی جب تک آپ کو دوام اور ضرورت کی قسمیں سمجھ نہ آتی. تو میں آپ کو ساری تفصیل پہلے پڑھا چکا تھا، خلاصتاً میں نے آپ کو دوبارہ بتا دیا. اب آپ کو لا دوام کی دو قسمیں، اسی طریقے سے لا ضرورت کی دو قسمیں سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا. دیکھیں یہ جو دوام ذاتی ہے نا بالکل ایسے ہی ہے لا دوام ذاتی. اسی طریقے سے جو دوام وصفی ہے بالکل ایسے ہی ہے لا دوام وصفی. اسی طرح جو ضرورت ذاتی ہے اسی طرح ہوگی لا ضرورت ذاتی، اور جو ضرورت وصفی ہے اس میں اسی طرح ہوگی لا ضرورت وصفی. اب لا دوام ذاتی کیا ہوگا کہ جو محمول کا اثبات ہے موضوع کے لیے یہ دائمی طور پر نہیں ہے. اب اس کا مفاد آئے گا مطلقہ عامہ، یعنی تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں ہے. مثال کے طور پہ کلو کاتب متحرک الاصابع بالفعل، ہر کاتب انگلیوں کو حرکت دینے والا ہے بالفعل لا بالدوام. یا اسی طریقے سے یہ والی مثال بھی لے سکتے ہیں کلو فلک متحرک بالفعل، تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں فلک حرکت کرنے والا ہے لا بالدوام. تو دیکھیں یہ جو دوام ذاتی ہے نا اس کی نکیز آئے گی لا دوام ذاتی، اور اسی طریقے سے جو دوام وصفی ہے اس کی نکیز آئے گی لا دوام وصفی. تو لا دوام ذاتی سے اشارہ ہوگا مطلقہ عامہ کی طرف، کیونکہ مطلقہ عامہ کے اندر جو محمول کا اثبات ہے موضوع کے لیے، یا اسی طریقے سے محمول کی نفی جو ہوتی ہے موضوع سے وہ دائمی طور پر نہیں ہوتی بلکہ تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے اندر ہوتی ہے غیر متعین طور پر. اسی طریقے سے لا دوام وصفی کی طرف آپ آ جائیں. لا دوام وصفی سے اشارہ ہوتا ہے ہینیہ مطلقہ کی طرف. اب ہینیہ مطلقہ کیا ہوتا ہے یہ تو آپ نے نہیں پڑھا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں بہت آسان ہے. دیکھیں جو ہینیہ مطلقہ ہے یہ ہوتا مطلقہ عامہ ہی ہے، بس فرق یہ ہے کہ مطلقہ عامہ کے ساتھ آپ وصف عنوانی کی قید لگا دیں. تو جب آپ نے وصف عنوانی کی قید لگائیں گے تو پھر یہ قضیہ بن جائے گا ہینیہ مطلقہ، یعنی اس وقت یہ مطلقہ عامہ نہیں رہے گا بلکہ ہینیہ مطلقہ بن جائے گا. مثال کے طور پہ کلو کاتب متحرک الاصابع بالفعل ما دام کاتبہ، ہر کاتب متحرک الاصابع ہے بالفعل تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں ما دام کاتبہ جب تک وہ وصف عنوانی کے ساتھ موصوف ہے. تو جب تک وہ وصف عنوانی کے ساتھ موصوف ہے پھر اس کو تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں اس پر کاتب ہونے کا حکم لگ رہا ہے، یعنی دائمی طور پر حکم نہیں لگ رہا. حکم لگ رہا وصف کی وجہ سے ہی ہے لیکن دائمی طور پر حکم نہیں لگ رہا. اسی کو کہتے ہیں لا دوام وصفی، یعنی وصف کی وجہ سے محمول کا اثبات ہو رہا ہے موضوع کے لیے موجبہ میں، وصف کی وجہ سے محمول کی نفی ہو رہی ہے موضوع سے سالبہ میں. لیکن یہ جو اثبات ہے یہ جو نفی ہے یہ دائمی نہیں ہے بلکہ غیر دائمی ہے. کیوں؟ کیونکہ مطلقہ عامہ کے اندر دوام نہیں ہوتا بلکہ تین زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ ہوتا ہے. تو ہینیہ مطلقہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ مطلقہ عامہ کے ساتھ آپ وصف عنوانی کی قید لگا دیں. اسی طرح آگے آ جائیں. لا ضرورت کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ہے لا ضرورت ذاتی، دوسری ہے لا ضرورت وصفی. یہ لا ضرورت ذاتی ہے یہ نکیز ہوگی ضرورت ذاتی کی. اسی طرح جو لا ضرورت وصفی ہے یہ نکیز ہوگی ضرورت وصفی کی. اب ضرورت ذاتی کے اندر کیا ہوتا ہے کہ محمول کا اثبات موضوع کے لیے ضروری ہوتا ہے. یہاں پر کیا ہے ضروری نہیں ہوگا بلکہ ممکن ہوگا. جیسے کہ کلو انسان کاتب بالامکان العامی،
मुमकिन आमा सारा तफसील से मैं आपको बता चुका हूँ बसीता के अंदर, मैं मजीद वजाहत के अंदर नहीं जाऊँगा। खुलासतन ये समझ लें कि जो मुमकिन आमा है इसमें जो जानिब मुखालिफ है, तरफ मुखालिफ है, उसके ज़रूरी होने की नफ़ी की जाती है इस कज़िये के अंदर। यानी ये कज़िया मुमकिन है, यानी इसका जो बरक्स है वो ज़रूरी नहीं है। इसी तरह आप आगे आ जाए लाज़रूरत वस्फ़ी। लाज़रूरत वस्फ़ी जो है ये होती यही है लाज़रूरत ज़ाती, यानी मुमकिन आमा। बस मुमकिन आमा के साथ आपने वस्फ़ उन्वानी की कैद लगा देनी है। जैसे ये ना कुल्लु इंसान कातिबुन बिल इम्कानिल हामी, इसके साथ आपने कैद लगा दी मादामा कातिबा। तो जब आपने मादामा कातिबा की कैद लगाएंगे तो इस वक्त ये जो मुमकिन आमा कज़िया है ये लाज़रूरत ज़ाती नहीं रहेगा बल्कि लाज़रूरत वस्फ़ी बन जाएगा, क्योंकि ज़रूरी होने की नफ़ी यहाँ पर भी है बिल इम्कानिल हामी यहाँ तक। लेकिन जब आपने मादामा कातिबा लगा दी ज़रूरी होने की नफ़ी तब भी हो रही है, लेकिन अब इसके अंदर एक इजाफी चीज़ ऐड होगी है और वो है वस्फ़ उन्वानी। तो वस्फ़ उन्वानी की वजह से यहाँ पर ज़रूरी होने की नफ़ी की जा रही है, तो इसको कहा जाएगा लाज़रूरत वस्फ़ी। तो खुलासा आज के सबक के अंदर ये निकलेगा, दवाम की भी दो किस्में, दवाम ज़ाती, दवाम वस्फ़ी। ज़रूरत की भी दो किस्में, ज़रूरत ज़ाती, ज़रूरत वस्फ़ी। इसी तरीके से लादवाम की भी दो किस्में, लादवाम ज़ाती, लादवाम वस्फ़ी। लाज़रूरत की भी दो किस्में, लाज़रूरत ज़ाती, लाज़रूरत वस्फ़ी। दवाम ज़ाती के की नकीज़ आएगी लादवाम ज़ाती। दवाम ज़ाती होगा इसका कज़िया है दाइमा मुतलका, लादवाम ज़ाती होगी मुतलका आमा। इसी तरह दवाम वस्फ़ी के लिए जो कज़िया बनेगा, इससे जो हासिल होगा, जो फ़ायदा होगा, जो मफाद होगा वो है उर्फ़िया आमा, और इसकी जो नकीज़ वो होगी लादवाम वस्फ़ी यानी हीनिया मुतलका। हीनिया मुतलका बनता कैसे है, मुतलका आमा के साथ आप वस्फ़ उन्वानी की कैद लगा दें। इसी तरह लाज़रूरत ज़ाती का जो कज़िया मफाद जो है वो है ज़रूरिया मुतलका, और इसकी जो नकीज़ वो होगी मुमकिना आमा। और मुमकिना आमा के साथ जब आप वस्फ़ उन्वानी की कैद लगाएंगे तो ये हीनिया मुमकिना बन जाएगा, यानी लाज़रूरत वस्फ़ी बन जाएगा, जो कि ज़रूरत वस्फ़ी यानी मशरूता आमा की नकीज़ है। इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ लें, क्योंकि आगे जब मुरक्कबात सारे के सारा हमने पढ़ना है उसमें यही वाली चीज़ें चलेंगी। अब ये जो है ना लादवाम ज़ाती मैंने कहा है, इसको यहाँ पे जो माते ने जिक्र किया है लादवाम ज़ाती के साथ। इसी तरीके से इसको ला दाइमन से भी ताबीर कर दिया जाता है। इसी तरह लाज़रूरत ज़ाती है और इसको ला बिल ज़रूरा के साथ भी ताबीर कर दिया जाता है। तो खुलासा यह है कि ला दाइमन भी आप कह सकते हैं, ला बिल दवाम भी आप कह सकते हैं। इसी तरह ला ज़रूरत ज़ाती भी कह सकते हैं, ला ज़रूरत वस्फ़ी भी कह सकते हैं, और इसी तरह ला बिल ज़रूरा ये भी आप कह सकते हैं। बाकी ये कि मुरक्कब क़ज़ाया कौन कौन से हमने पढ़ने हैं, अगले सबक के अंदर हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे मशरूता ख़ासा और इसी तरीके से उर्फ़िया ख़ासा को।